مذاکرات میں آپ بھی موجود تھے، کیا محسوس کیا آپ نے؟ کیا حکومت سنجیدہ تھی یا پھر ٹائم بائنگ اور ڈیلنگ ٹیکٹکس کے طور پر مذاکرات کو یوز کیا گیا؟ ایک میرا سوال بھی، السلام علیکم فواد صاحب، ماشاءاللہ آپ تشریف لائے، آپ کی مہربانی ہمارے پروگرام میں بھی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ 11 ستمبر ایک مہینے کی بیچ میں جو ڈیٹ ہے، کیا اس کے علاوہ باقی معاملات ہیں جیسے کہ الیکشن پروسیجر یا کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ، یہ چیزیں پہ ڈسکشن ہوئی؟ ذرا تفصیل سے بتا دیجیے۔ نہیں، پہلی بات تو اور یہ سب آپ نے بلائی پہلی بار ہے، مہربانی آپ نہیں، ایک دم پہلے جزاک اللہ خیر، آپ کی محبت۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بات چیت تھی وہ صرف ایک ہی نقطے پہ تھی، اور وہ یہ تھی کہ الیکشنز جو ہیں وہ ایکچولی 2 نقطوں پہ تھی۔ پہلا یہ تھا کہ کیا الگ الگ الیکشن جو ہیں جو آئین کے مطابق ہے یا پھر ہم اکٹھے الیکشن کروائیں، اور اس کے اوپر جو ایک نقطہ تھا کہ اکٹھے الیکشن ہو جائیں، تو ہم نے کہا جی اکٹھے ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ آئینی ترمیم جو ہے وہ کرنی پڑے گی، کیونکہ صوبوں کے الیکشن آگے جو ہیں آرٹیکل 224 بالکل واضح ہے، آگے نہیں جا سکتے۔ اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک وقت میں الیکشن کرانا چاہتے ہیں تو پھر 14 مئی کو اسمبلیاں آپ جو ہیں، آپ کی پارٹیز جو ہیں وہ اسمبلیاں ریزولوشن کی ہدایت جاری کریں کنسرن لوگوں کو، اور وہ اسمبلیاں ٹوٹیں اور الیکشن ہوں۔ اب جو پہلا نقطہ تھا اس کے اوپر تو ہم نے انہیں کنسیشن دی اور وہ کنسیڈ ہو گیا۔ دوسری کے اوپر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اوپر انہوں نے بھی جو ہے وہ کافی حد تک کنسیڈ کیا۔ تیسرا نقطہ جو تھا کہ ڈیٹس کیا ہونی چاہیے، اس کے اوپر ایک تعطل ہوا، اور وہ تعطل جو ہے وہ اب تک برقرار ہے۔ اچھا واجد صاحب یہ بتائیے کہ 14 مئی کو ایک کرائم کمٹ ہو جائے گا، ایک نافرمانی ہو جائے گی، سپریم کورٹ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں سوائے اس کے کہ کم از کم اور کچھ نہیں، کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے اس کی پناہ لی جا رہی ہے، لیکن محرک جو تھے 4-5 لوگ جو تھے اس کے اندر، ان کو تو سزا سنائی جا سکتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 14 مئی کو سپریم کورٹ اس طرف جائے گی، یا جو آپ نے رپورٹ سبمٹ کرائی ہے اس میں 11 ستمبر اور اگست کے درمیان میں کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کی جائے گی جس کو وہ پنچایت کہہ رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو دیکھیں نا، پنچایت کا معاملہ نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے پہلی واضح کیا تھا کہ ہم یہ سجیسٹ کر رہے ہیں آپ، کیونکہ دیکھیں نا جیسے آپ نے ابھی کہا، سپریم کورٹ تو آئین سے باہر نہیں جا سکتی۔ پچھلی تاریخ میں بھی میں نے وہاں پہ روسٹرم پہ کھڑا ہو کے سپریم کورٹ کو کہا کہ دیکھیے اس ملک میں نہ آپ سپریم ہے نہ پارلیمنٹ سپریم ہے، یہاں پاکستان کا آئین سپریم ہے، اور پاکستان کا آئین واضح ہے کہ اسمبلیاں ٹوٹیں گی، 90 دنوں میں الیکشن ہوں گے، آپ اس سے باہر نہیں جا سکتے۔ اینڈ سپریم کورٹ کنسیڈرڈ ٹو دس پوائنٹ، انہوں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہم آئین سے باہر جا سکتے ہیں، لیکن جب پولیٹیکل کنسنسس ہوتا ہے تو ظاہر ہے پارلیمنٹ جو ہے وہ امینڈمنٹ کر سکتی ہے آرٹیکل۔ اچھا، جب ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے تو پارلیمنٹ سب سپریم ہے جب قومی اسمبلی میں 228 لوگ اور سینٹ میں 67 لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر وہ سپریم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس سے اگر 2 نمبر بھی کم ہے، 1 نمبر بھی کم ہے، تو پھر آئین سپریم۔ یہ ڈیفینیشن بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب تک 2/3 اکثریت نہیں ہوگی قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں، سپریمیسی جو ہے وہ پارلیمنٹ پہ نہیں لے سکتی، وہ پھر آئین لیتا ہے۔ تو اس لیے یہ تو جس طرح سے اب دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ پرابلم یہی ہے، سپریم کورٹ کے پاس سولوشن نہیں ہے، آئین سے باہر وہ نہیں جا سکتے، انہوں نے تو آئین پہ امپلیمنٹیشن کرانی ہے۔ اگر پولیٹیکل پارٹیز آپس میں کنسنسس کر لیں اور آئینی ترمیم کر لیں، وہ بہتر ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فضا تھی کہ آئینی ترمیم ہو جائے گی پہ اگری کر دیں گے؟ کیونکہ ظاہر بات ہے پھر آپ کی وہ سارے کے سارے استعفے معطل کرنے پڑیں گے، آپ کو پارلیمنٹ میں لانا پڑے گا، یہ ظاہر بات ہے یہ بہت بڑا بگ ایف ہے اس کے اندر۔ لیکن یہ 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ جو ابھی تک کلیئر نہیں ہے، حکومت بھی اور ہم بھی، کہ کیا یہ جو بات چیت ہے یا اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی کیا اوپینین ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ان مذاکرات کو کیسے دیکھتی ہے اور کیسے آگے لے جانا چاہتی ہے، نہیں لے جانا چاہتی، کیونکہ ہمارے ساتھ تو کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے۔ اور یہ سوال میں نے پوچھا بھی ہے وہاں سے بھی کوئی 100% جواب تو اس طرح سے نہیں ہے کہ نہیں پتا کہ انہیں کہ۔ اور پھر اس کے بعد جو خواجہ اشرف نے، پھر جاوید لطیف نے، پھر مریم نواز نے گفتگو کی، تو اس سے ایک تو نون لیگ کی ایک انٹرنل جو رفٹ ہے وہ ظاہر سامنے آتی ہے، اور دوسری پھر یہ سوال کہ کیا نون لیگ یا پی ڈی ایم کی جو پارٹی مذاکرات کر رہی ہیں،
کیا ان کے پیچھے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کی ایسنٹ ہے یا نہیں ہے، وہ ایک سوال ہے. ادروائز ظاہر ہے کہ یہ اگر 2 مہینے بعد کرنی ہے، 2 مہینے پہلے کر لے تو بڑا ایشو تو نہیں ہونا چاہیے. اچھا صرف آخری سوال ایک یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا، ظاہر بات ہے تو تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہے کہ 1977 میں 5 جولائی میں شام کو ایک قسم کا ایگریمنٹ ہو گیا تھا. بھٹو، کوثر نیازی، پرویز پیرزادہ اور اس کے ساتھ مفتی محمود اور نوابزار نصر اللہ اور پروفیسر غفور. لیکن ایک سپائلر تھا عسکر خان جس نے خط لکھا تھا. لیکن کیا سمجھتے ہیں، اس سے میں نے عمران خان صاحب سے بھی یہی سوال کیا تھا کہ اگر یہ ڈرفٹ بڑھتی ہے تو کوئی تالے آزما آ سکتا ہے، تو انہوں نے کہا تھا تالے آزما اب وہ وقت نہیں رہ گیا. تو آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا چونکہ نام لیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ حکومت کو بھی نہیں کچھ کہہ رہی، آپ کے ساتھ بھی کوئی رابطہ نہیں ہے، تو کیا وہ پھر ایک قسم کی جسے کہتے ہیں کہ خاموشی ان کی طرف سے ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں ان کی کوئی جسے کہتے ہیں نگاہ التفات موجود ہے؟ اب یہ دیکھیں نا، ہمیں اس سے تو گیس ورک ہی ہو سکتا ہے کہ ایک تو سارے لوگ بیٹھے ہیں، تو یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر تو بیٹھنے والے نہیں ہیں. دوسری طرف جو چوری پرویز الہی صاحب کی اوپر جو کچھ جس طرح ان کے گھر کے اوپر سمجھیے حملہ ہوا، پھر جس طریقے سے گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے، اور جو ولی امین گنڈا پور کو ضمانت کے باوجود رہا نہیں کیا جا رہا، یہ سارے اسپوائلرز بھی ہیں. تو مجھے جو یوں لگتا ہے کہ یہ پالیسیز جو ہیں ان میں کافی کنفیوژن ہے. وی ڈونٹ سی ویری ویزیبل پالیسی، اور یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی زیادہ اس وقت ایک کویگمائر ہے، ایک بہت بڑا ہم سمجھے کہ ایک اس میں کنفیوژن میں ہے کہ آخر ہماری پولیٹیکل فیوچر ہے کیا. اور یہی وجہ ہے آئی ایم ایف جو ہے، آپ نے دیکھے کہ سعودی عربیہ اور یو اے کی یقین دہانیوں کے بعد بھی آئی ایم ایف سائن نہیں ہو پا رہا، اور ہم ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں. جی بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، آپ ہمارے ساتھ تھے، آپ کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. اچھا، فواد چودھری صاحب نے تو یہ بتایا کہ جی ڈیڈ لاک ہے ابھی تک، اور پھر نون لیگ کے اندر جو رفٹ ہے اس کی بھی انہوں نے بات کی. تو جب نون لیگ خود ہی متفق نہیں ہے کہ الیکشن چاہیے کب، تو پھر وہ مذاکرات میں ڈیٹ کیسے دے گی؟ سپریم کورٹ کے سامنے جا کے کیا کہے گی؟ اوریا صاحب نہیں، مسئلہ صاحب بات تو صحیح ہے نا، بات تو کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ پی ڈی ایم نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے گو سگنل ملا ہے. نہیں. دیکھیں سیاستدان جب مسئلے کو حل کریں گے تو وہ اس کے اندر آئینی ترمیم کریں گے، ان کو آنا، جیسے ان سے میں نے کہا یہ چیزیں موڈیلٹی تو جانتے ہیں، لیکن ہم ان سے پوچھا کیا گو ہیڈ سگنل آپ کو ملا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں کوئی رابطہ نہیں ہے. اور انہوں نے بھی کہا ہمیں کوئی، جب نہیں ہے رابطہ تو پھر تو کریں. لیکن اصل مسئلہ وہی ہے کہ سپوائلرز جو ہیں کون کون ہیں. سپوائلر جو انہوں نے پرویز الہی پہ اس کے آج بھی پرویز الہی صاحب سے 15 منٹ پہلے بات ہوئی آنے سے پہلے، اور پرویز الہی صاحب نے کہا کہ آپ اندازہ کریں کہ وہ آیا ہے اپنا محسن نقوی وزیر اعلیٰ جو ہے، وہ شجاعت صاحب سے مل کے چلا گیا ہے، اور شجاعت صاحب کے گھر کا آدھا شیشہ ٹوٹا ہے، جبکہ میرا دروازہ بھی ٹوٹا ہے، سب کچھ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عدالت نے آج باقاعدہ ایڈیشنل ڈی آئی جی جو ہے، ڈائریکٹر جنرل جو ہے چٹھا جو ہے اینٹی کرپشن کا، اس کو باقاعدہ اس کی آواز سنائی ہے ریکارڈ کی ہوئی، کہ اس نے کہا کہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، اس نے کہا میں کسی ہائی کورٹ کو نہیں مانتا ہوں، فلاں کورٹ. تو وہ کل آج بہت خوفناک قسم کی صورتحال ہے جو کل انہوں نے باقاعدہ ان پرسن سب کو بلا لیا ہے. اس کے ساتھ انہوں نے بات کی اس کی اپنا افرید جو ہے گنڈا پور کی، اس کے ساتھ جو اس طرح کی زیادتی ہو رہی ہے. خان صاحب نے خود مجھے اس دن بتایا کہ ہمارے جو بندے نکل کے آتے ہیں وہ بہت بری طرح کے تشدد کی کہانیاں سناتے ہیں. یہ کون کر رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ایسی چیز ہے جیسے لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک جسے کہتا ہے انارکی کو پرپوز کیا جا رہا ہے، پش کیا جاتا ہے. یہ صورتحال بڑی خوفناک ہے.